تاریخ شہادت گزری ہے اور تاریخ ولادت قریب ہے، تو ہم درمیانی عرصے میں اس وقت موجود ہیں۔ اسی لیے اس وقت کی گفتگو کے سلسلے سے ہم نے ایسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم شہزادی کے فضائل تک پہنچ سکتے ہیں اور شہزادی کے مناقب تک جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اس لیے چونکہ قرآن مجید کا حرف حرف، لفظ لفظ، آیت آیت، سورہ سورہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے، اہل بیت کی مدح سرائی کرتا ہے۔ کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ اہل بیت کی مدح بیان کر سکے، اہل بیت کا تعارف پیشور کر سکے۔ اس لیے کہ نبی دو ہی چیزیں ہم پلہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اب اگر اہل بیت کے بارے میں جاننا ہو تو قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے، اور اگر قرآن کے بارے میں سمجھنا ہو تو اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کو اہل بیت سے لیجئے اور اہل بیت کو قرآن سے لیجئے، سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن لا ریب ہے تو اہل بیت بے عیب ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے تو اہل بیت امام المتقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے تو اہل بیت امام مبین ہے، قرآن امر ہے تو اہل بیت اولی الامر ہیں، قرآن مشکل ہے تو اہل بیت مشکل کشا ہیں، قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت معجز نما ہیں، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، اہل بیت کا ذکر عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آلہ۔ تو قرآن کے ذریعے پہچانے کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کے ذریعے پہچانے کہ قرآن کیا ہے، اور جس طریقے سے اہل بیت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، اسی طریقے سے قرآن کے اوپر بھی طہارت کا پہرا لگا ہوا ہے۔ کیسے طہارت کا پہرا؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو مس کر ہی نہیں سکتا، اس قرآن تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی، بس اسی کی رسائی ہو سکتی ہے جو مطہر ہے، جو پاک و پاکیزہ ہیں، یعنی جن تک نجاست نہیں گئی ہو وہ قرآن تک جا سکتے ہیں، جن تک نجاست نہ پہنچی ہو وہ قرآن تک پہنچ سکتے ہیں، یا جو نجاست تک نہ گئے ہوں وہ قرآن تک جا سکتے ہیں۔ اگر کسی تک نجاست پہنچ گئی ہے تو قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، قرآن کی اصلیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور خود قرآن مجید میں نجاست کی 3 قسمیں آیات کے ذیل میں وارد ہوئی ہیں: نجاست شرعی، نجاست فقہی، نجاست عقلی۔ نجاست شرعی جیسے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، یعنی جس نے زندگی میں کبھی بھی شرک اختیار کیا ہو وہ نجس ہے اور قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے نجاست فقہی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب نجس ہے، جوا نجس ہے، بت پرستی نجاست ہے، یہ سب شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ یعنی زندگی میں اگر کسی نے کبھی بت پرستی کی ہو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا، زندگی میں کبھی بھی کوئی شرابی رہا ہو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا، زندگی میں کبھی بھی جوجوے کے نزدیک رہا ہو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے نجاست فقہی۔ اسی طریقے سے ہے نجاست عقلی۔ نجاست عقلی کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں ہم؟ نجاست عقلی کے سلسلے سے قرآن میں آیت آئی ہے، اے میرے حبیب جب آپ ان کے سامنے آیت سناتے ہیں تو فزادتہم مرضاً، ان کا دل کا مرض اور زیادہ ہو جاتا ہے، فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دلوں میں جو مرض ہے، فزادتہم رجساً الی رجسہم، دل میں جو مرض ہے اس کے نجاست اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ دلوں کا مرض کیا ہے؟ شرک دل کا مرض ہے، نفاق دل کا مرض ہے، کفر
دل کا مرض ہے، یعنی اگر کوئی کبھی کافر رہا ہو تو اس کا کفر بڑھ جائے گا، کوئی مشرک رہا ہو اس کا شرک بڑھ جائے گا، کوئی منافق رہا ہو اس کا نفاق بڑھ جائے گا۔ یہ 3 نجاستوں میں سے کسی ایک نجاست تک اگر کوئی پہنچا ہو زندگی میں کبھی، نجاست فقہی، نجاست عقلی، نجاست شرعی، تو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا۔ اور اگر سوچئے کسی میں تینوں نجاستیں پائی جاتی ہوں تو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں، قرآن کی آیت تک نہیں جا سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی وہ پیدا ہوتے ہی قرآن سنا رہے تھے، نو کے نیزہ پہ جا کر بھی قرآن سنا رہے تھے، اور جس میں تینوں نجاستیں پائی جا رہی تھی زندگی گزر گئی، کبھی سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں نزول کے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے طاہر، مطہر صاحبان تطہیر ہونا ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سے اہل بیت کو لیا، اہل بیت سے قرآن کو لیا، اہل بیت سے صرف قرآن کو نہیں لیا، ہم نے رسول کو بھی اہل بیت ہی سے لیا ہے۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ میں صرف ہم وہ لوگ ہیں جنہیں پتا ہے رسول کی ولادت کب ہوئی ہے، رسول کی وفات کب ہوئی ہے، رسول کی رفتار کیا تھی، رسول کی گفتار کیسی تھی، رسول کا کردار کیسا تھا، رسول کا اخلاق کیسا تھا، رسول کا لہجہ کیسا تھا، رسول کے رشتے کیسے تھے، رسول کے ناطے کیسے تھے، رسول کے لیے کون کون سی آیت نازل ہوئی، میدان میں رسول کے اخلاق کیا تھا، سفر میں رسول کے اخلاق کیا تھا، حضر میں رسول کے اخلاق کیا تھا، رسول بیٹھتے کیسے تھے، رسول چلتے کیسے تھے، رسول سوتے کیسے تھے، رسول بات کیسے کرتے تھے، از اول تا آخر ہمیں خبر ہے رسول کا کردار کیا تھا، رسول کی گفتار کیا تھی، رسول کا آغاز کیسے ہوا، رسول دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، ہمیں ولادت کی بھی خبر ہے، ہمیں وفات کی بھی خبر ہے، یعنی ہمیں رسول کے اول وقت کی بھی خبر ہے، رسول کی آخر وقت کی بھی خبر ہے۔ اس لیے کہ ہم نے رسول کو اس سے لیا ہے جو رسول کی آخری وقت میں ساتھ تھا، ان سے نہیں لیا ہے جو رسول کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں نزول کے بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے انہی آیات کے ذریعے سے ہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو عربی میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ام القریٰ کے لوگوں کو ڈرا سکو۔ ام القریٰ کیا ہے یہ؟ ام القریٰ، قریہ ایک گاؤں، ایک بستی، ایک شہر۔ قریے کی جمع ہے قریٰ، یعنی بہت سارے قریے، بہت سارے گاؤں، بہت سارے شہر۔ اور کہتے ہیں مرکز کو، کہتے ہیں سینٹر کو، یعنی قریوں کے سینٹر اور قریوں کے مرکز میں رہنے والے لوگوں کو آپ ڈرا سکیں۔ قریوں کا سینٹر اور مرکز کیا ہے؟ قرآن مجید نے مکے کو ام القریٰ کہا ہے۔ کسے ام القریٰ کہا ہے؟ مکے کو، اس لیے کہ بہت سارے قریے، بہت سارے بستی اور بہت سارے گاؤں کے سینٹر میں مکہ ہے، اس لیے اسے ام القریٰ کہا۔ یعنی کے کیا معنی ہے؟ سینٹر کے۔ کے کیا معنی ہے؟ منزل کے۔ کے کیا معنی ہے؟ مرکز کے۔ کے کیا معنی ہے؟ مقصد کے۔ کے کیا معنی ہے؟ ہدف کے۔ اگر یہ معنی آپ کے ذہن میں اتر گئے کہ کے معنی ہے مقصد،
ان کے معنی ہے منزل، ان کے معنی ہے ہدف، ان کے معنی ہے سینٹر، ان کے معنی ہے راستہ۔ یہ سارے معنی اگر ذہن میں اتر گئے تو نبی نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ باپ کون ہے؟ جو اللہ کا رسول ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو سارے انسانوں میں سب سے بڑا ہے، جو سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، جو اول خلق ہے، جو اول نور ہے، جو اول علم ہے، جو اول عقل ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میری ام ہے۔ ان کے معنی ہے مرکز، ان کے معنی ہے سینٹر، ان کے معنی ہے ہدف، ان کے معنی ہے مقصد۔ اگر یہ معنی ذہن میں آ گئے ہیں تو کیجئے ترجمہ۔ اگر فاطمہ رسالت کی ام ہے تو اس کا مطلب ترجمہ کیا ہوگا؟ رسالت کے سینٹر کو فاطمہ کہتے ہیں، رسالت کے مقصد کو فاطمہ کہتے ہیں، رسالت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں، رسالت کے ہدف کو فاطمہ کہتے ہیں، رسالت کی منزل کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ام کے ایک اور معنی سنیے، قلب لشکر کو ام کہتے ہیں۔ کس کو ام کہتے ہیں؟ قلب لشکر، جس کے پاس علم لشکر ہوتا ہے۔ بھائی لشکر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک قلب لشکر۔ دائیں جانب جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میمنہ، بائیں جانب جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میسرہ، درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قلب لشکر۔ قلب لشکر ہی کے پاس علم لشکر ہوتا ہے۔ علم لشکر اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ لشکر جب تھکنے لگے، یعنی میمنہ تھکنے لگے تو علم کو دیکھ کر قلب لشکر میں آ جائے، میسرہ تھکنے لگے تو علم کو دیکھ کر قلب لشکر میں آ جائے، میمنہ کمزور پڑنے لگے تو وہ بھی قلب لشکر میں آ جائے، میسرہ کمزور پڑنے لگے تو وہ بھی قلب لشکر میں آ جائے۔ عصمتوں کے شہر کی قلب لشکر ہے زہرا۔ اس کا مطلب اگر نبوت پہ ذوق ہو تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آ جائے، امامت پہ ذوق ہو تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور کیسا ذوق، کس طریقے سے کمزوری؟ صرف رسالت کا ذوق شہزادی نے دور نہیں کیا، رسالت کے کردار کی حفاظت بھی چادر کے ذریعے سے شہزادی نے فرمائی۔ جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی میری آواز میں آواز ملا دے اگر منظرنامہ پہنچا سکے۔ کس طریقے سے شہزادی نے اپنے چادر کے ذریعے سے رسالت کے کردار کی حفاظت فرمائی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن مجید میں آیت آئی کہ میرے حبیب جو چیزیں تم پر حلال کی گئی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام نہ کیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ حضور کی 2 بیویاں جن کے دل ٹیڑھے ہونے کا اعلان قرآن نے خود کیا ہے، رسول کی ایک اور تیسری بیوی سے جلنے لگی، جناب زینب سے، اس لیے کہ جناب زینب خوبصورت بہت تھی، یہ دونوں بیویاں ان سے جلنے لگیں۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے، خوبصورت کبھی خوبصورت سے نہیں جلتا۔ اللہ جانے کون پہنچائے کون رہ گیا ہے، میں نے ساری بات تمام کر دی۔ بھائی اگر خود بھی خوبصورت تھی تو کسی دوسری خوبصورت سے جلنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہمیں بتایا کچھ اور گیا ہے، وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ چل کے کیا کہا انہوں نے؟ دونوں نے پلان بنایا کہ جب حضور ان کے پاس سے آئیں گے تو تم بھی کہنا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم بھی کہہ دیں گے بدبو آ رہی ہے۔ دونوں نے مل کے پلان بنایا، رسول جب تشریف لائے تو دونوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، انہوں نے بھی کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم شہد کھا کے آئے تھے، شہد کھانا چھوڑ دیں گے۔ آیت آ گئی کہ جو چیز آپ پر حلال کی گئی ہے اس کو حرام کسی کے کہنے سے نہ کیجیے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، جو عظیم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کے اذہان پہ بھروسہ کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ بھروسہ ٹوٹے گا نہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، پورا محلہ تعریف کرتا رہے کسی کی، بیوی کہہ دے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کرتے رہیے تعریف، اترتی رہیں آیتیں، اترتے رہیں سورے،
بیوی نے کہہ دیا منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور ایک نے نہیں، دو نے کہا کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیا پیغام جائے گا؟ منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ شہزادی نے چادر دی، رسول چادر کے نیچے تشریف لے گئے، امام حسن تشریف لائے، انی اشمو عندکے رائحتن طیبتن کأنہا رائحت جدی رسول اللہ، اماں آپ کے پاس سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، سلامت رہیے، اماں آپ کے پاس سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر امام حسین آئے، انہوں نے بھی یہی جملہ دہرایا، اماں آپ کے پاس سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر مولا علی آئے، انہوں نے بھی یہی جملہ دہرایا، شہزادی آپ کے پاس سے بھیا اور نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، پر دو نے کہا بدبو آ رہی ہے، شہزادی نے تین معصوموں کو ان کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور تینوں نے کہا خوشبو آ رہی ہے، ادھر خوشبو ادھر بدبو، دونوں کی آواز پہچان لو، نتیجہ خود نکل آئے گا کہ نا اہلوں کو بدبو آتی ہے، اہل بیت کو خوشبو آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری محسوس فرما رہے ہیں کس طریقے سے شہزادی نے حضرت رسالت مآب کے کردار کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ رسالت کے کردار کی حفاظت فرمائی ہے، اور رسالت کے کردار کو دیکھا ہے، رسالت کے کردار کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ مکہ ہی ام القریٰ ہے، توجہ دیجیے گا عزیز، شہزادی مرکز اور سینٹر ہے ہر فضیلت کی، بس یہ موضوع ذہن میں رکھیے گا اور سنتے چلے جائیے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ مکہ ہی ام القریٰ ہے، بلکہ سورہ حمد کو بھی ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے سورہ حمد کو؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب کہا جاتا ہے سورہ مبارکہ حمد کو۔ ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے سورہ حمد کو؟ علماء نے بیان فرمایا ہے، آسمان سے 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ کتنے صحیفے؟ 100۔ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو کچھ 100 صحیفوں میں ہے وہ 4 کتابوں میں ہے، اور پھر اللہ نے 4 کتابوں کو خلاصہ کیا تو جو بھی 4 کتابوں میں ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید کا خلاصہ کیا تو جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اسی لیے سورہ حمد کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ حمد کی فضیلت تو جانتے ہیں نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہے اگر اس میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کبھی یہ بات آئے کہ آج سورہ حمد کی جگہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، ہو جائے گی نماز؟ ہو جائے گی؟ سورہ بقرہ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور سورہ حمد یہ بھی اللہ نے بھیجا، وہ بھی اللہ نے بھیجا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے کی جگہ پر بھی اگر اپنی مرضی سے اللہ کا بھیجا ہوا ہی رکھ دیجئے تو اللہ اسے برداشت نہیں کرتا، چاہے جتنا لمبا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بھیجے ہوئے کی جگہ پر اپنی مرضی سے اللہ کا بھیجا ہوا ہی رکھ دیجئے، تب اللہ برداشت نہیں کرتا تو اللہ کے بھیجے ہوئے کی جگہ اپنی مرضی سے اپنا بنایا ہوا بٹھا دیجئے، تو اللہ کیسے برداشت کر لے گا؟ اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ نہیں ہو سکتی نا نماز۔ کوئی بھی سورہ پڑھ لیجئے۔ اچھا کیا آتا ہے سورہ حمد کی جگہ؟
پہلی دوسری میں آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء میں سورہ حمد پڑھا، تیسری چوتھی میں جب آپ گئے تو آپ نے کیا پڑھا؟ یا تو سورہ حمد پڑھ لیجئے یا پھر تسبیحات اربع پڑھ لیجئے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ ظہر عصر کی، عشاء کی اور مغرب کی تیسری میں بھی اجازت ہے آپ کو کہ سورہ حمد کی جگہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیحات اربع معلوم ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تسبیحات اربع۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا تو نور سے آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مولا علی کا نور خلق فرمایا تو نور سے آواز آ رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب امام حسین حسن کا نور خلق ہو رہا تھا تو نور سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور جب امام حسین کا نور خلق ہو رہا تھا تو آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن کی جگہ بھی اہل بیت کے لفظ ہی آ سکتے ہیں۔ نہیں پہنچی بات مکمل ہو گئی نا؟ ابھی مکمل نہیں ہوئی بات۔ چار نور بتائے ہیں، جاگیے گا اور شہزادی کی عظمت پہنچ جائے نا تو پوری طاقت سے میری خطابت کو نہیں، شہزادی کی عظمت کو سلام کیجئے گا۔ جس کے دل میں شہزادی کی جتنی عظمت جلوگر ہے، دیواروں سے لگے بیٹھے ہوں، درمیان میں ہوں، جس کے دل میں جتنی محبت شہزادی سے ہے اتنی طاقت سے شہزادی کی عظمت کو سلام کرنا ہے۔ بس چار نور خلق ہوئے، چار آوازیں آئیں، چار آوازیں، لیکن جب اللہ نے شہزادی زہرا کا نور خلق کیا تو نور سے آواز آ رہی تھی، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی بلندی پر گیا تو اللہ کی آواز آ رہی تھی، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ دل نہیں کیا شہزادی کی عظمتوں کو سلام کرنے کا؟ بھئی جو چاروں اہل بیت کے افراد نے کہا وہ الفاظ اللہ نے مخلوق کو دیے، جو زہرا نے کہا اللہ نے اسے اپنے لیے رکھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، ایک خاندان زہرا پہ باواز بلند سلوات۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ شہزادی کی عظمت، شہزادی کی بلندی، شہزادی کا وقار، مرکز فضائل ہے شہزادی۔ اور جو فضیلتیں اہل بیت کو عطا ہوئی ہیں ان میں بھی شہزادی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو پہنچ گئی بات۔ ام الکتاب کو ام الکتاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ 100 صحیفوں میں ہے، وہ قرآن مجید میں ہے۔ جو قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اس لیے سورہ حمد ام الکتاب ہے۔ یعنی 100 صحیفوں کے خلاصے کو سورہ حمد کہتے ہیں، اس لیے سورہ حمد ام الکتاب ہے۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں دل کر رہا شہزادی کی عظمت کو سلام کرنے کا؟ بھائی نبی نے شہزادی کو کہا ہے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جو کچھ 1,23,999 نبیوں کے پاس عظمت ہے وہ ساری عظمتیں آخری نبی کے پاس ہیں۔ جو آخری نبی کے پاس عظمت ہے وہ ساری عظمتیں زہرا کے پاس ہیں۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے۔ بھائی 1,23,999 نبیوں کے خلاصے کو محمد کہتے ہیں، محمد کے خلاصے کو فاطمہ زہرا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تمام کائنات کی فضیلتوں کا خلاصہ ہے شہزادی زہرا۔ اور صرف کائنات کا مسئلہ نہیں ہے، جو دنیا کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں کے فضیلتوں کا مرکز شہزادی ہے، نہیں،
بلکہ اور آگے بڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لرضاہا ویغضب بغضبہا یا لغضبہا. شہزادی کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہزاروں مرتبہ کی آپ کی حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن حدیث کی کیفیت محسوس کیجیے اور شہزادی کی فضیلت محسوس کیجیے. کیا کہا حضور نے؟ شہزادی کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ تمام افراد جو اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتے ہیں وہ سب کے سب عصمت مآب ہیں، صاحبان عصمت ہیں. یہی قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. توجہ دیجیے گا عزیزوں، بہت بھرپور توجہ دیجیے گا، بڑی نزاکت پیش کرنے جا رہا ہوں. بھائی یہ تمام افراد جتنے بھی عصمت مآب ہیں، صاحبان عصمت ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ شب ہجرت آپ غور فرمائیے، اللہ نے بھی اپنی مرضی علی کو دی ہے، علی کی مرضی نہیں لی ہے. اپنی مرضی اللہ نے علی کو دی ہے، علی کی مرضی اللہ نے نہیں لی ہے. توجہ دیجیے گا عزیزو، اپنی مرضی علی کو دی ہے، علی کی مرضی نہیں لی ہے. بھئی کیا ہوا شب عزت میں؟ مولا رسول کے بستر پر سو گئے. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں سوئے؟ کس وجہ سے سوئے؟ مولا کا مقصد کیا تھا؟ حضور کی جان بچ جائے. کیا حضور کی جان بچانا یہ مولا کی ذمہ داری ہے؟ رسول علی کے ہیں یا اللہ کے ہیں؟ رسول تو اللہ کے ہیں نا، تو ذمہ داری کس کی ہے جان بچانا؟ اس کا مطلب جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ علی بستر پہ سو کے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ علی نبی کے لیے سوئے، علی بستر پہ خدا کے لیے سوئے. بھئی تلواروں کا سایہ تھا، علی کی جان جا سکتی تھی، تو علی رسول کی راہ میں تھوڑی جاتے، اللہ کی راہ میں جاتے. اس کا مطلب علی بستر پر سوئے ہیں اللہ کے لیے، اور بستر پر سو کر اپنی جان کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اس کا مطلب علی بستر رسول پہ سو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں پروردگار میری سانسیں تیری، میرے ہاتھ تیرے، میرے قدم تیرے، میرا لہو تیرا، میرا گوشت تیرا، میرا پوست تیرا، میرا بدن تیرا، میرا جسم تیرا، میرا سر تیرا، میری آنکھیں تیری، میرا چہرہ تیرا، میری ساری سانسیں تیری، میری پوری زندگی تیری، میری ساری زندگی تیری، میری ساری زندگی تیری. تو بدلے میں اللہ نے بھی آواز دی اے علی آج سے تیری ساری زندگی میری، میری ساری مرضی تیری. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد. دل مولا علی مولا، علی مولا، نبی علی فلک مولا علی مولا، علی مولا، اور ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، منافق ہے جو نہیں بولا علی مولا، علی مولا، لگاؤ حاضری نعرہ علی مولا، علی مولا، نعرہ حاضری تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے ہو کے بیٹھ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں. آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے. آ جائیے بھائی آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے. آئیے کچھ دیر کی اور بات ہے، بس بہت عظیم منزل تک لے کر جانا ہے انشاءاللہ، بہت بلندی تک لے کر چلنا ہے. بس ساتھ ساتھ رہیے اور ساتھ ساتھ چلتے رہیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے راضی ہونے سے سب راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے سب راضی ہوتے ہیں. میں نے کیا کہا؟
اہل بیت کے درمیان بھی مرکزی کردار ہے زہرا۔ اب اگر دل مچل جائے تو نہ ہاتھوں کو روکنا ہے، نہ زبان کو روکنا ہے، نہ لہجے کو روکنا ہے، شہزادی کی عظمت کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے راضی ہونے سے نبی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے علی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے حسن راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے حسین راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کروڑوں سلام ہمارے شہزادی زہرا پر۔ نبی نے یہ نہیں کہا اللہ کے راضی ہونے سے زہرا راضی ہوتی ہے، بلکہ نبی نے کہا زہرا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس حدیث سے پہلے رضی اللہ کون تھا، رضی اللہ کون نہیں تھا، مگر اس حدیث کے بعد اتنا تو طے ہو گیا، زہرا کا دوست رضی اللہ ہے، زہرا کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ اور نبی کو پتا تھا کہ زہرا کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ مرکز رضایت الہی ہے شہزادی فاطمہ، جو سے خدا کو راضی کرنا ہو وہ زہرا کو راضی کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی تشریف لاتی تھی، رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی کے احترام میں رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، صرف شہزادی کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ مولا علی کے احترام میں بھی نبی کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کوئی تاریخی پس منظر سے حوالہ پیش کر دے کہ فلاں موقع پر مولا علی کے لیے نبی کھڑے ہوئے تھے، لیکن مولا علی کے خصوصی فضائل میں سے نہیں ہے کہ نبی ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ شہزادی فاطمہ کے خصوصی فضائل میں سے ہے کہ شہزادی کے لیے نبی کھڑے ہوتے تھے۔ توجہ دیجئے گا، جس عظیم منزل پر آپ کو لے کر آ گیا ہوں، بھئی علی کے لیے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس دخلت علیہ السلام، جب بھی شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی کا مطلب اگر ایک مرتبہ شہزادی آئیں گی تو رسول ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے، اگر 70 مرتبہ شہزادی آئیں گی تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے۔ فضیلتوں کا ایک باب کھولنے جا رہا ہوں، شام صبح میں تبدیل ہو جانی چاہیے اگر فضیلت تک رسائی ہو جائے۔ بھئی علی کے لیے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، نبی کھڑے ہوتے تھے شہزادی زہرا کے احترام میں، یہ بات طے ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی طے ہے کہ جب بھی علی آتے تھے شوہر کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس بات کو یہی روک دیجئے، جتنی بھی سیادتیں اور سرداریاں ہیں کائنات میں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ یقین نہ ہو تو زہرا کی چادر دیکھیں، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود عورتوں کی سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، اور ایک آسمان سے آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار۔ اور صرف سرداریاں نہیں، اللہ کے معین کردہ جتنے منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ نبوت زہرا کے گھر میں، امامت زہرا کے گھر میں، ولایت زہرا کے گھر میں، خلافت زہرا کے گھر میں، وصایت زہرا کے گھر میں، نبوت بھی زہرا کے گھر میں، رسالت بھی زہرا کے گھر میں، امامت بھی زہرا کے گھر میں۔ شہزادی کے آنے سے نبی کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب بس میں علی آتے تھے تو علی کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک اور شخصیت ہے، لاکھ دنیا اسے کافر کہے، لیکن جیسے ہی بز میں آتا تھا باپ کے احترام میں علی کھڑے، علی کے احترام میں زہرا کھڑی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے۔ تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے ابو طالب، جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی، امامت بھی کھڑی، رسالت بھی کھڑی، ولایت بھی کھڑی۔ ابو طالب پہ بابا سے پلیز
وہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے. لیجئے، جس کو اپنے عقیدہ امامت پر جتنا فخر ہو اتنی طاقت سے اپنے عقیدے کو سلام کرنا ہے جو کیفیت پہنچانے جا رہا ہوں. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے نبی، بلکہ اپنی جگہ سے ہٹتے تھے اور اپنی جگہ پہ شہزادی کو بٹھاتے تھے. بھائی دائیں بٹھا لیتے، بائیں بٹھا لیتے، سامنے بٹھا لیتے. یہ شہزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی شہزادی کو اپنی جگہ پر کیوں بٹھاتے تھے؟ نبی شہزادی کو اپنی جگہ پر کیوں بٹھاتے تھے؟ جملہ پہنچ جائے نا تو بتائیے گا. نبی اپنی جگہ پر شہزادی کو کیوں بٹھاتے تھے؟ اس لیے کہ زہرا تنہا نہیں تھی، زہرا کی جبین میں 11 اماموں کا نور تھا، اور نبی اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھا کے بتاتے تھے کہ میرے بعد میری جگہ زہرا کے بیٹے آئیں گے، میرے بعد میری جگہ زہرا کے بیٹے آئیں گے، کسی کا باپ نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد. ایک خاندان زہرا پہ بابا سے بلند سلوات. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی کی سمجھ میں مرکزیت نہ آئی ہو. شہزادی کیسے مرکزیت ہیں، اور مرکزیت کی حیثیت شہزادی کی کیسے ہے، اور شہزادی مرکز کیسے ہیں ہر فضیلت کی. تو آئیے، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شجر طیبہ کو کلمہ طیبہ جیسا بنایا ہے؟ شجر طیبہ کلمہ طیبہ کا نمونہ ہے، مثال ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار اس شجر طیبہ سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا وفاطمۃ ثمرھا. میں اس شجر طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے، اور فاطمہ اس کا پھل ہے. نہیں پہنچی بات؟ درخت کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ شاخ مل جائے. درخت کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ پتے مل جائیں. درخت کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ پھل مل جائے. اسی لیے میں نے کہا ہر فضیلت کی مرکز زہرا ہے. نبی نے اسی لیے فرمایا اس شجر طیبہ کی جڑ میں ہوں، علی اس کی شاخ ہے، فاطمہ اس کا پھل ہے. درخت لگایا جاتا ہے پھل کی وجہ سے. اگر پھل حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو درخت لگانے والا درخت بھی نہیں لگاتا. اسی لیے شاید خدا نے نبی سے فرمایا تھا اے نبی اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا، اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا، اور اگر زہرا کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. شہزادی مرکز ہے ہر فضیلت کی. آگے بھی ہے حدیث وشیعتنا اوراقھا، اور ہمارے شیعہ اس شجر طیبہ کے پتے ہیں. کیا ہیں؟ جڑ کون ہے؟ نبی. علی کیا ہے؟ شہزادی کیا ہے؟ شیعہ کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ شاخ. شیعہ کیا ہے؟ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ پتوں کا سیدھا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں ہوتا. اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا. پتوں کا سیدھا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، جڑ سے نہیں ہوتا. نبی نے علی کو شاخ کہا ہے، نبی نے علی کو شاخ کہا ہے یہ بتانے کے لیے
کہ سیدھے مجھ سے لپٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے مجھ سے لپٹنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے ذریعے آؤ تب مجھ تک پہنچو، علی کے ذریعے ہو کے آؤ۔ اچھا اگر پتے شاخ سے لگے ہوئے ہیں، شاخ پہ لگے ہوئے ہیں تو ہر صاحب عقل جانتا ہے جب تک شاخ پہ لگے ہوئے ہیں ہرے بھرے ہیں، جب تک شاخ پہ لگے ہوئے ہرے بھرے ہیں، شاخ سے ٹوٹ گئے، اگر شاخ سے ٹوٹ گئے تو پتوں کا کیا ہوگا؟ جب جڑ میں جا کے گر گئے، شاخ سے ٹوٹے جڑی میں جا کے گر گئے تو جڑ سے کوئی فائدہ ملے گا پتوں کو؟ ہوتا کیا ہے؟ بعض باغ آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر پتے شاخ سے ٹوٹ کے جڑ میں جا کے لپٹ گئے، مالی آئے گا پتوں کو جڑ سے سمیٹے گا، باغ سے باہر نکال کے جلا دے گا۔ بات تو میں نے ساری کہہ دی، فرش کا منظر عرش میں بدل جانا چاہیے تھا، یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے تھا۔ بھئی پتوں کو جڑ سے نکال کے مالی لے جائے گا باغ کے باہر، لے جا کے جلا دے گا۔ ان پتوں کی غلطی کیا ہے؟ ان پتوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ شاخ سے چھوٹ گئے، جڑ سے لپٹ گئے۔ جڑ سے لپٹے ہوئے پتوں کو کوئی تو بتاؤ، کبھی تو مالی آئے گا۔ اور یہ ہے فضال بن حسن امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ فضال بن حسن کس کے شاگرد تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ ایک دن پہنچ گئے ابو حنیفہ کے درس میں، ٹہلتے ٹہلتے چلے گئے، وہ دیوار سے پیچھے جا کے بیٹھ گئے لگ کے۔ ابو حنیفہ کی نظر پڑی فضال بن حسن پر، پوچھا کچھ پوچھنا ہے؟ فضال بن حسن نے کہا سرکار پوچھنا ہے۔ کہا تو پوچھو، سوال کرو، کیا ہے؟ کہ سرکار جو میرا بھائی ہے وہ مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہے، مولا علی سے بڑا پیار کرتا ہے، شاگرد ہیں یہ چھٹے امام کے، مناظرے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کہ اور آپ؟ کہ سرکار ہم تو انہی سے کرتے ہیں جن سے آپ کرتے ہیں۔ کہ پھر بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہ سرکار روزانہ میرے بھائی سے بحث ہوتی ہے میری، میرا بھائی کہتا ہے مولا علی افضل، میں کہتا ہوں کہ یہ افضل، اور روزانہ میں ہار جاتا ہوں۔ کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو میں لمحے بھر میں ثابت کر سکوں کہ مولا علی سے زیادہ یہ افضل ہیں۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات؟ کہ ہاں سرکار بات تو اتنی سی ہے مگر سالوں گزر گئے اتنی سی بات نہیں۔ کہا تو اگر آج رات میں بحث ہو تمہارے بھائی سے تو اپنے بھائی سے کہنا کہ ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مولا علی بہت دور دفن ہے اور یہ دونوں بالکل برابر میں دفن ہیں۔ فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے کہا، مگر سرکار اس نے تو مجھے ٹکا سا جواب دے دیا۔ کہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہ جب میں نے کہا نا کہ یہ بالکل پاس میں ہی دفن ہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار پہلے مجھے یہ بتاؤ جہاں یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ جہاں یہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ کہ اگر یہ ان کی اپنی زمین تھی تو نبی کے پاس کیسے گئی؟ نبی کو انہوں نے تحفے میں دیا ہوگا،
اور پھر نبی کو دے کے خود بھی وہیں جا کے لیٹ گئے، تو ایسا ہے جیسے تحفہ دے کے واپس لے لیا ہو، اور تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹنے والا، جیسے تھوک کے۔ تو یہ پتہ لگا کے آؤ کہ ان کی اپنی زمین ہے کیا، کہ بس اتنی سی بات؟ کیا سرکار بات تو اتنی سی ہے کہ اگر آج بحث ہو تمہارے بھائی سے تو اس سے کہنا کہ یہ ان کی اپنی زمین تو نہیں ہے، چونکہ ان کی بیٹیاں رسول کی ازواج تھیں، رسول کے بعد وراثت ان کی ازواج کو ملی جو کہ ان کی بیٹیاں ہیں، تو یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزوں، اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے۔ فضال بن حسن نے کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے کہا، لیکن سرکار اس نے تو پھر ٹکا سا جواب دے دیا۔ کہ اس بار کیا جواب دیا اس نے ٹکا سا؟ کہ اس بار کہا، جب میں نے کہا نا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یار تمہارے حساب سے جب نبی کی اپنی بیٹی نبی کی وارث نہیں ہو سکتی تو ان کی اپنی بیٹیاں نبی کی وارث کیسے ہو سکتی ہیں؟ ابو حنیفہ نے کہا اسے نکال کے باہر کرو، رافضی ہے یہ بھیس بدل کے آیا ہے، رافضی ہے۔ فضال بن حسن کو نکال کے باہر کر دیا گیا۔ فضال بن حسن باہر تو ہو گئے، مگر عالم اسلام کے پاس بس 2 ہی راستے بچے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، 50 منٹ ہو گئے ہیں، تقریباً 55 منٹ پڑھتے ہوئے مجھے، بھرپور توجہ دیجیے گا۔ اس قبیل کا آخری جملہ ہے، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے۔ منظر محشر میں بدل جائے، جتنی شہزادی کی طرف سے محبت ہے اور جتنی شہزادی کے دشمن سے نفرت ہے، آوازوں سے پتہ لگنا چاہیے۔ بھائی انہوں نے فضال بن حسن کو نکال کے باہر تو کر دیا، مگر عالم اسلام کے پاس بس 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو فدق زہرا کو دے یا اپنے مردے اکھاڑ کے کہیں اور لے جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد شہزادی فدق ہی لینے گئی تھی شہزادی، اور شہزادی کا جب آپ خطبہ پڑھیں گے تو شہزادی نے خطبے میں پہلے توحید بیان کی، پھر رسالت، پھر قرآن کا تعارف، پھر فلسفہ احکام شریعت، پھر اپنے شوہر کے فضائل بیان کیے، پھر اس کے بعد مطالبہ حق کے لیے دلیلیں پیش کی۔ اپنے شوہر کا ذکر کرنے کے بعد، اس کا مطلب شہزادی دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی، شوہر کی ولایت منوانے گئی تھی۔ ہر شہید راہ ولایت ہے شہزادی۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے۔ بے مقصد انسان کو کبھی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اس کا ایک لمحہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، 1 سال ہو، زندگی کتنی بھی ہو مگر بامقصد ہونی چاہیے۔ نیا سال آ رہا ہے، نیا سال پارٹیز، قہقہے، خوشیوں کے لیے نہیں آتا، نیا سال اپنا احتساب کرنے کے لیے آتا ہے۔ پرانا سال جا رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے۔ جب نیا سال آئے تو سب سے پہلے سب کے لیے دعا کیجیے، پروردگار یہ جو سال آ رہا ہے، تمام اہل دنیا، تمام اہل جہاں، تمام بزرگ، بچے، جوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین، مرد حضرات، سب کے سب پروردگار تیری امان میں رہیں، سب کے سب سکون میں رہیں،
سب کی زندگیاں خوش و خرم ہو، سب کی زندگیاں شاد و آباد ہو، سب کی زندگیوں میں سکون ہی سکون ہو، سب کی زندگیوں میں فرحتیں ہی فرحتیں ہوں، سب کی زندگیوں میں مسرتیں ہی مسرتیں ہوں، سب کے ہونٹوں پہ تبسم ہو، سب کی آنکھوں میں امید اور یقین کی چمک ہو اس سال میں جو سال آ رہا ہے۔ پھر بیٹھیے اور بیٹھ کے حساب کیجئے کہ جو پرانا سال گیا ہے ہمارا، اس میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور پھر آئندہ سال کے لیے لائحہ عمل تیار کیجئے، طریقہ کار بنائیے کہ جو ہم نے کھویا ہے اسے پانا کیسے ہے، جو پایا ہے اسے باقی رکھنا کیسے ہے، جو حاصل نہیں کر سکے اسے کیسے حاصل کرنا ہے۔ خصوصی طور سے میرے جوانوں سے گزارش ہے، کبھی بھی زندگی بے مقصد نہ گزاری ہے۔ آپ کا ہر گھنٹہ قیمتی ہے، آپ کا ہر لمحہ اور ہر منٹ قیمتی ہے، اسے برباد نہ کیجیے۔ زندگیاں ویسے بھی عمر کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، آپ مقصد کے اعتبار سے بڑا کرتے جائیے، اتنا بڑا کر دیجئے مقصد کے اعتبار سے زندگی کو کہ آپ رہیں نہ رہیں آپ کی زندگی چلتی رہے، لوگوں کی زبانوں پہ چلتی رہے، محلے کی بیٹھکوں میں چلتی رہے، مقصد کے ساتھ زندگی گزاریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شہزادی کتنے دن زندگی گزاری ہے شہزادی نے؟ 75 دن یا 90 دن، 75 دن یا 95 دن، یہی تو زندگی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ 95 دن بھی اگر 75 سے بڑھا کے 95 بھی کر دیجئے، 95 دن بھی بہت زیادہ تو نہیں ہوتے نا، لیکن شہزادی نے کتنی عظمتیں اور کتنی فضیلتیں اور کتنی بلندیاں حاصل کی۔ ساری دنیا کے لیے جو مشکل کشا تھا، زہرا اس کے لیے مشکل کشا بن گئی۔ کس قدر اور کیسا حسن سلوک تھا شہزادی کا مولا علی کے ساتھ، ڈھارس بڑھانے والی، حوصلہ بندھانے والی۔ یا علی کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ کہ زہرا مجھے کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا، مجھے کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ شہزادی حوصلہ بڑھا رہی ہیں، یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت، آپ کے اوپر تو عرش سے سلام آتا ہے۔ مولا علی آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتے ہیں، زہرا ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے مدینے میں سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مجھے معلوم ہے ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، عموماً مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلسوں میں خصوصاً شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، جوانوں کی مجلس میں حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے، بزرگوں کے سلسلے سے مجلس برپا ہو تو امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن مصائب نے یہی رخ اختیار کر لیا ہے تو میں اسی کو مکمل کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ شہزادی فاطمہ کے مصائب بھی کم نہیں ہیں۔ جو کتابوں میں لکھے ہیں نا، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ممبر سے بیان کر سکے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رونا ہو نا، کتنے مصائب پڑے ہوں گے شہزادی پر، کبھی سوچنا ہو تو بس اتنا سوچ لیجئے گا کہ جو مصیبتیں کربلا سے شام تک سکینہ پہ ڈھائی گئی ہیں، وہ ساری مصیبتیں زہرا پر ڈھا دی گئی ہیں، ساری مصیبتیں زہرا پر ڈھا دی گئی ہیں۔ شہزادی دربار سے واپس ہوئی، مولا فرماتے ہیں جب گئی تھی تو ضعیف نہیں تھی، واپس ہوئی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ کہ مولا کس لیے ضعیف ہو گئی؟ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا؟ کہ نہیں۔ حق نہیں مانگا گیا دیا گیا؟ کہ نہیں۔ شہزادی کھڑی رہی؟ کہ نہیں۔ اس لیے تحریر مانگی گئی، پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی، نبی کی بیٹی فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی۔
जिगर फटने के लिए जुमला काफ़ी है कि पूरी तहरीर पूरे दरबार में घूमी और नबी की बेटी फैसले के इंतज़ार में खड़ी रही। तहरीर के टुकड़े करके फेंक दिए गए। मौला फरमाते जब चुनने बैठी थी ज़हरा तो ज़ईफ़ नहीं थी, चुन के उठी तो ज़ईफ़ हो चुकी थी। अब अगर किसी को इश्तिबा हो कि इतनी जल्दी कोई कैसे ज़ईफ़ हो सकता है तो उसे चाहिए कि वो करबला पढ़े। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अकबर का जनाजा उठाने से पहले भी मैंने हुसैन को देखा था, अकबर का जनाजा उठाने के बाद भी मैंने हुसैन को देखा था। अकबर का जनाजा उठाने से पहले जब हुसैन को देखा ना तो हुसैन के सर में एक भी बाल सफ़ेद नहीं था, और अकबर का जनाजा उठाने के बजाय मैंने जब हुसैन के सर को देखा तो हुसैन के सर में एक भी बाल सियाह नहीं था। सदमे इंसान को इतनी जल्दी ज़ईफ़ बना देते हैं। शहजादी आई घर में, पीछे से जम्मे गफीर आ गया। शहजादी ने आवाज़ दे के पूछा कौन है? मेरे दरवाजे के बाहर से आवाज़ है अली को बाहर भेजो वरना हम अंदर आ जाएंगे। कैसे आ जाओगे? कि दरवाजे में आग लगा देंगे। शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि दरवाजे में आग लगनी शुरू हुई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे मालूम है आपको रोने के लिए किसी हवाले की ज़रूरत नहीं है, मगर हवाला बस मैंने इसलिए दे दिया है ताकि किसी के जहन में किसी तरीके का इश्तिबाह पैदा ना हो। हवाला भी शेख अब्बास कुम्मी का दिया है, जिनको आप में से हर शख्स जानता होगा, जिनकी आप मफातिहुल जिनान पढ़ते हैं। शेख लिखते हैं कि शहजादी बस इस जुमले पर मेरी तरफ देख लीजिएगा, उसके आगे आप जाने, शहजादी से आपकी मोहब्बत जाने। शेख लिखते हैं कि शहजादी जब दरवाजे में आग लग रही थी ना तो शहजादी दरवाजे को पीछे से ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई। ऐसे पकड़ के ज़हरा खड़ी है, पीछे से दरवाजे में आग लग रही है। ऊपर की लकड़ी टूट के गिरी, वो जगह नमूदार हो गई जहां ज़हरा ने हाथ रखे हुए थे। जगह का नमूदार होना था कि जालिम का ताजियाना लहराया, और ताजियाने की ज़रब इतनी शदीद थी कि ज़हरा के हाथ की हड्डियां टूट गई। शेख लिखते हैं कि ज़हरा अब भी हिम्मत नहीं हारी, ज़हरा दरवाजे को ऐसे ही पकड़ के खड़ी रही। शेख लिखते हैं कि जब बाहर खड़े लोगों ने महसूस किया कि जब तक ज़हरा पीछे से नहीं हटेगी दरवाज़ा नहीं गिरेगा, तो एक शख्स आगे बढ़ा, उसने अपना नापाक पैर दरवाजे पर इतनी तेज़ी से मारा कि इधर दरवाज़ा गिरा इधर ज़हरा गिरी। इधर दरवाज़ा गिरा इधर ज़हरा गिरी। शेख लिखते हैं कि शहजादी अब भी हिम्मत नहीं हारी, शहजादी तेज़ी से खड़ी हुई, और जहाँ से दरवाज़ा गिरा था ना शहजादी वहाँ पे अपने हाथों को लगा के खड़ी हो गई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मसाइब सख्त हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर मैं अक्सर कहता हूँ कि शहजादी के मसाइब में रोया ज़रूर कीजिए। इसलिए नहीं कि ख़तीब मसाइब पढ़े ना, बल्कि इसलिए कि जब भी किसी शहीद का आप पुरसा देते हैं ना तो ज़हरा पुरसा लेने आती है। ज़हरा के मसाइब पे रो रहे हैं तो सोचिए यहाँ कौन कौन होगा, कहीं हसन होंगे, कहीं हुसैन होंगे, कहीं अब्बास होंगे, और वो 4 साल की बच्ची भी तो होगी जिसकी अपनी पसलियां भी टूटी हुई हैं। शेख आगे लिखते हैं कि शहजादी जल्दी से उठी, जहां से दरवाजा गिरा था वहां पे हाथों को लगा के खड़ी हो गई कि मैं अपने होते तुम्हें अली तक नहीं जाने दूंगी। अज़ादारों जानते शेख आगे क्या लिखते हैं? बाहर खड़े लोगों का एहसास हुआ जब तक ज़हरा दरमियान से नहीं हटेगी हम अली तक नहीं जा सकते। तो एक शख्स आगे बढ़ा जिसके बगल में नियाम थी, नियाम में तलवार थी, उसने तलवार को पलटा और कब्जे की तरफ से पसलियों पर इतनी तेजी से मारा कि ज़हरा जमीन पे ये कहती हुई गिर गई, फिस्सा दौड़ो मेरा मोहसिन मारा गया। बस आखिरी जुमला है, मसाइब तमाम है, रो लीजिएगा जितना रोना होगा, हाथ जुड़े हैं, मसाइब सख्त हो तो मुझे माफ फरमाइएगा। शेख आगे लिखते हैं कि शहजादी ज़हरा ज़मीन पे गिर गई, लोगों ने अंदर जाना शुरू किया, लोग अंदर जा रहे हैं, शहजादी जल्दी से ज़मीन से उठना चाहती है, अभी ज़मीन से ज़हरा उठना चाहती है कि एक शख्स ज़हरा की तरफ बढ़ा। लोगों ने सोचा नहीं कि ये क्या करने वाला है, वो तेज़ी से ज़हरा के करीब आया और इतनी तेज़ी से ज़हरा के रुखसारों पर तमाचा मारा कि ज़हरा के कानों के गोशवारे ज़मीन पे टूट के गिर गए। ज़हरा ने आवाज़ दी, बाबा आपके बाद मदीना बहुत बदल गया बाबा। खतीब मजलिस के मसाइब पढ़ रहे थे,
ایک شخص درمیان سے اٹھا، رونے لگا، سر و سینہ پیٹنے لگا، تڑپ تڑپ کے گریہ کرنے لگا۔ خطیب مجلس نے پوچھا بھائی ان مسائل میں ایسا کون سا جملہ تجھے دل کو جا کے لگا ہے جو تو اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا بے چین ہے، اتنا مضطرب ہے، اتنا بے قرار ہے؟ اس نے کہا سرکار مجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبتوں کا احساس رلا رہا ہے۔ خطیب مجلس نے پوچھا بھائی مسائل تو میں شہزادی زہرا کے پڑھ رہا ہوں، زینب و ام کلثوم کی مصیبت درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ وہ شخص کہتا ہے سرکار میں نے ایک دن اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا۔ بزرگان میرے سر کا تاج، میں اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو مارا نہ کیجئے، اور بیٹی نہیں بیوی پر بھی ہاتھ نہ اٹھایا کیجئے، اس لیے کہ بیوی وہ آپ کی ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے نا، کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مارا تو کچھ گھنٹوں کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی، میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے آپ میرے سید ہیں، میرے سرکار ہیں، میرے مالک ہیں، میں آپ کو حق دیتی ہوں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جایا کرے نا تو مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، چاہے تو مار بھی سکتے ہیں، بس یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، آج کے بعد اتنا خیال رکھیے گا کہ کبھی بھی میرے رخسار پہ تماچا میری بیٹیوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب سے آپ نے تماچا مارا ہے نا میری بیٹیاں مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہیں اماں یہ رخسار پہ نشان کیسا؟ سرکار میں یہی سوچ سوچ کے تڑپ رہا ہوں کہ جب زینب و ام کلثوم نے پوچھا ہوگا اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا، زہرا نے کیا جواب دیا ہوگا، زہرا نے بچیوں سے کیا بتایا ہوگا، کیسے تسلی دی ہوگی، کیسے اطمینان دلایا ہوگا، رخساروں پہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ جب زینب و ام کلثوم نے پوچھا ہوگا ماں نے کیا بتایا ہوگا کہ رخساروں پہ نیل کا نشان کیسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ اس مجلس سے عذاب فرش عزاش کے عذاب کا جو بھی ثواب تو نے معیر مقرر فرمایا ہے اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بہرحال جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید نظر حیدر ابن سید صادق علی کی روح کو ایصال فرما۔